اب ہم نے کسی ورچوئل غار کا، اب ہمیں تحقیق اس طرف لے کے جانی چاہیے، غور و فکر اس بات پہ کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے نوجوان نسل کو یا خود اپنے آپ کو، کیونکہ دجل تو شروع سے انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ غالباً کوئی نیا کریکٹر بھی نہیں ہے، یہ وہی ہے جو اللہ کو چیلنج کر کے آیا تھا۔ اب اس نے دو بدو آنا ہے، کیونکہ قرب قیامت میں ہونا تو یہ ہے کہ دو بدو لڑائی ہونی ہے، یہ اس کا بڑا خلیفہ ہوگا۔ بڑا خلیفہ یہ بذات خود ہے، کیونکہ اس نے بھی تو مہلت مانگی تھی، مجھے مہلت دے۔ اس کے خاتمے کا کہیں اعلان نہیں، اس کو مارا نہیں گیا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں تو موجود ہے۔ اور اس معاملے کو لے کر جو آگے چل رہا ہے، وہ جو نوجوان وہاں پر جاتے ہیں، جب وہ رحمان کی طرف لوٹ کے، یہاں جو بڑی تدبر والی بات یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کو اب رکھے، کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سر 3 دن نہیں، 30 دن نہیں، 3 سال نہیں، 300 سال وہ اجسام جو ہے مٹی کے ساتھ رہے، مٹی نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوبارہ ان کی جب زندگی دوبارہ ان کو جب وہ بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد واپس جاتے ہیں تو حالات بدل چکے ہوتے ہیں، حالات بدل چکے ہیں۔ تو اس وقت جو بادشاہ جو ہے، بادشاہ بیدوسیس جو ہے، اس کی حکومت ہے اس وقت۔ اب جب وہ اس تک کسی طرح پہنچ جاتے ہیں، جب وہ سارا واقعہ چلتا ہے، جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ بادشاہ جو ہے اس وقت وہ صالح تھا، نیک تھا۔ اس نے ساری بات سنی کیونکہ اس کے پاس تختی موجود تھی جس پر لکھا ہوا تھا کس طرح کے 5-7 نوجوان جنہوں نے بغاوت کی تھی جب ملے ان کو اس کو ختم کر دیا جائے۔ وہ وہاں پر اپنے رفقا کے ساتھ غار تک پہنچتا ہے، غار تک پہنچتا ہے تو بعض جگہ یہ لکھا کہ ملاقات ہوتی ہے، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ملاقات سے پہلے دوبارہ ان کو نیند میں جو سلا دیا جاتا ہے۔ مینس ٹو سے کہ اب یہ بات اس واقعے سے چونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں، اسی کے اندر تدبر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس یا تو اس مادی دور پہ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ تو اس کے مزے لوٹ لو اور اگلی جہاں سے جو ہے وہ قطع تعلق یا ختم کر لو، یا پھر فار دا ٹائم بھی اب جتنا آپ کا کاروبار ہے، جتنی معیشت ہے، جتنا آپ کا لین دین ہے، حتیٰ کہ آپ غور کیجیے سر 70s 80s مجھے یاد ہے کہ ہم بڑی کوشش کر کے کارڈ ڈھونڈا کرتے تھے جب کسی رشتے دار کو بھیجتے تھے عید کے دوران۔ اب ہماری رشتے داریاں، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے چینلز سارے کا سارا اس ورچوئل ٹیکنالوجی کی طرف موو کر چکا ہے، تو ہاؤ وی کین سیو اوور سیلفس؟ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اتنا، کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، اب کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں گئے ہیں، آپ کی لوکیشن تک، حتیٰ کہ آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کی جو خون کی رفتار ہے، یہ تک کنٹرول میں موجود ہے۔ جب جہاں جس وقت وہ چاہے گا اس کو سلب کرنے کے نتیجے میں شکل یہی ہوگی، کلوننگ کیا ہے، شکلیں یہی ہوں گی، اور انہی شکلوں کے ذریعے اس کے اندر سے جو چاہے مرضی نکلوا دیں۔ جو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں گے، جن جن خطوں میں جائیں گے، وہاں پر کیا کریں گے کہ ان لوگوں کے جو آباد تھے، اجداد تھے، ان کی شکلیں اختیار کریں گے اور ان کو بتائیں کہ مجھے پہچانتے نہیں ہو۔ جب وہ پہچاننے کے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے انسانی عقل جو ہے اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ جب انسانی عقل کو معاف کر دیا جا رہا ہے، اور ہم اتنے معاف ہو چکے کہ مادی ترقی سے انسان کو کیا کرتی ہے، یہ آئسولیشن میں لے جاتی ہے، اور آئسولیشن میں انسان جب جاتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو باقی سے منفرد اور محفوظ کرتا ہے، اور اس حفاظت کے چکر میں وہ کیا کرتا ہے، مزید مادیت کے اس دلدل میں دھنستا جاتا ہے، اور کہاں آ کے یہ اس فریب میں خود جو ہے وہ غرق ہو کے رہ جاتا ہے۔ شکریہ شجاعت علی خان صاحب، سیان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کبیر سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ بچھو کے یا سانپ کے یا کوئی بھی